اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1982 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ قاف کی آیت 9 سے شروع ہو رہا ہے، 50/9۔ سابقہ درس میں دو باتیں سامنے آئی تھیں اور دونوں ہی بڑی انقلاب آفریں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چونکہ قرآن پہ غور و تدبر تو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں اس کا کرتے کہ اس نے دنیا انسانیت میں کتنے انقلاب آفریں اقدامات کیے ہیں، کیسے کیسے نظریات دیے ہیں جو واقعی ایک انقلاب برپا کرنے والی چیز ہے۔ پہلی چیز اعتراض ہوا تھا ان کی طرف سے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ شخص جو نبوت کا یا رسالت کا دعوت کرتا ہے اور ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اور بار بار اس کو کہا گیا، کبھی غور نہیں کیا ہم نے کہ یہ بہت بڑی انقلابی چیز ہے۔ اس سے پہلے اور آج بھی جہاں بھی مذہب کا اثر ہے، انبیاء کرام کا سلسلہ تو خیر ختم ہو گیا، ان کے بعد بھی جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں ان کے کچھ مقامات ہیں، انہیں اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے، وہ بھی کچھ الگ تھلگ سے ہوتے ہیں۔ ان سے ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو انہی سے مختص ہوتی ہیں، کرامات ہوتی ہیں، ایسے خصائص ہوتے ہیں ان کے جو عام دوسرے انسانوں کے نہیں ہوتے۔ یہ شخصیت پرستی ہے، یہ چلی آ رہی تھی شخصیت پرستی شروع سے۔ انسان کا شعور ابھی عہد جاہلیت میں تھا تو اس زمانے میں اس نے یہ شخصیت پرستی رائج کی اور چلی آ رہی تھی، اور قرآن نے آ کے ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو بار بار یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، وہی تو خدا کی طرف سے آتی ہے جس میں اس کے اپنے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ ایک وہبی چیز ہے، نازل ہوتی ہے خدا کی طرف سے، یہ محبت وحی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، بہت عظیم اعلان ہے یہ حضور کے متعلق یہ چیز، اور اس کے بعد نبوت کا خاتمہ، نبی تو اس کے بعد ہو نہیں سکتا، اور آخری نبی جو ہے اس کے متعلق بار بار یہ بات کہ یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے۔ اپنے جیسے انسان کی پرستش نہیں ہوتی، شخصیت پرستی ہوتی ہے جہاں کسی انسان کو دوسرے انسانوں سے مختص، الگ تلگ، فوق البشر تسلیم کیا جائے، وہاں شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ شخصیت پرستی کا خاتمہ کر دیا قرآن نے، اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ ساری دنیا اس میں جکڑے چلی آ رہی تھی، آج بھی جکڑی ہوئی ہے، ہم خود ان سے آگے آگے ہیں باقیوں سے جن کے ہاں یہ انقلاب برپا ہوا تھا۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی۔ دوسری چیز جس پہ تعجب والی بات ان کو ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، حیات آخرت جسے ہم کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دین کا سارا ماحصل جسے تت کڈیا ہے کہنے نے پنجابی جی، وہ حیات آخرت پہ ایمان ہے۔ یہ یوں ہی ایک نظری چیز نہیں ہے۔ عزیزان من، معاف رکھیے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، انقلاب کیا برپا کرتا ہے انسان کے اندر، زندگی کس طرح سے بدل دیتا ہے۔
اس لیے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حیات آخرت اس کا مفہوم کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے انسان کے اندر۔ حیات آخرت کی ایک چیز تو یہ فلسفیانہ طور پر یا آج کل کے دور میں جو زیادہ سے زیادہ سائیکالوجی آگے بڑھی ہے، سائیکولوجیکل یا فزیکل بھی صحیح، دلائل اس قسم کے آ جائیں کہ مرنے کے بعد واقعی زندگی مل سکتی ہے، یہ محض فلسفیانہ یا طبیعیانہ دلائل ہوں گے اس کے کہ یہ زندگی اس سے مل جاتی ہے۔ اس کا یہ اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ ایک مسلمہ جو ہمارا ہے اس کے حق میں ہمیں علمی دنیا سے غیر مسلموں کی طرف سے بھی دلائل مل جائیں گے۔ ہم محتاج نہیں ہیں ان دلائل کے، ہمارا تو اس کے بغیر بھی ایمان ہے، ایمان کو تقویت پہنچ جاتی ہے، دوسروں سے بات کرنے کے لیے ہمیں گنجائش نکل آتی ہے کہ یہ دلائل میسر آ جائے۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ دلائل تمہیں میسر آ جائیں اور فلسفیانہ سطح کے اوپر تم دوسروں کے ساتھ بحث کر سکو کہ ہاں صاحب دیکھ لیجئے ہم نے ثابت کر دیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، وہ حیات آخرت کو ایک بڑا انقلابی اقدام کہتا ہے۔ اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ انسان کا کوئی کام جو اس دنیا میں وہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ارادہ، اس کی خواہشات، اس کے تصورات تک بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں، اچھا نتیجہ، برا نتیجہ، اور وہ نتیجہ اسے بھگتنا پڑتا ہے، اس سے مفر نہیں ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اب بھاگنے کے لیے تو یہاں بڑا آسان تھا کہ موت آئی، انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد تو کسی پہ کوئی قانون ہی لاگو نہیں ہوتا۔ یہ قانون جو ہمارے ہاں ہیں ان میں یہ ایک شک ہوتی ہے کہ موت کے بعد کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مر گیا انسان، معاملہ اس کا ختم ہو گیا۔ لیکن جسے کہا گیا کہ انسان کا کوئی عمل حتیٰ کہ اس کا دل میں گزرنے والا خیال بھی نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ سوال یہاں سے ہوا کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہو جائے گا، مرنے کے بعد زندگی مسلسل چلے گی، اور یہ تمام اعمال انسانی جو ہے، یہ جو انسان کے اندر ایک شے ہے جسے وہ انسانی نفس یا ذات کہتا ہے، وہ جسم کے مرنے سے مر نہیں جاتی، وہی ہے جو حقیقت میں تمام اعمال انسانی کی محرکات ہوتی ہے، وہی فیصلے کرتی ہے، اسی سے مواخذہ ہوتا ہے۔ جسے میں کہتے ہیں وہ میں بھگتتا ہے۔ ہاتھ میرا چوری کرتا ہے تو ہاتھ کو سزا نہیں ملتی، مجھے ملتی ہے، کیونکہ میں نے چوری وہ کی تھی۔ بہرحال یہ بات تو میں نے عرض کیا تھا کہ لمبی ہے، ہوتی رہے گی، انسانی ذات پہ جب بحث آئے گی تو یہ آگے چلتی ہے، اور انسان کے ہر عمل کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ حیات بالآخرت جسے آپ کہتے ہیں، قرآن نے اس کا تقاضا ہر غیر مسلم سے کیا ہے، حتیٰ کہ یہود و نصارہ تک سے بھی کیا ہے، اور وہ تو مانتے ہیں حیات بالآخرت۔ اور اصل یہ ہے کہ دنیا میں بدھ مت جیسے مذہب کے سوا جو نہیلزم جن کے ہاں ہے کہ فنا ہی ہے ان کے ہاں، یعنی زندگی کا خاتمہ فنا سے ہے ان کے ہاں، معراج انسانیت ان کے ہاں فنا ہو جانا ہے۔ باقی تمام مذاہب کسی نہ کسی شکل کی مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں۔ وہ جب مانتے ہیں تو پھر قرآن نے ان سے تقاضا کیوں کیا؟ بات یہ دوسری طرف چلی جائے گی، وہ تو ان سے خدا پر ایمان لانے کا بھی مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ یہ اہل مذاہب جو ہیں وہ تو خدا کو تو مانتے ہی، لیکن ماننا اور ماننا فرق ہے۔ پھر میں یہ عرض کر دوں اپنے متعلق کہ ہم اس فرق کو بھی نہیں پہچان سکتے،
ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ پر ہمارا ایمان ہے تو اس کے معنی کیا ہیں، کبھی کھڑے ہو کے سوچا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کریم ان سے بھی مطالبہ کرتا ہے ایمان لانے کا، اور کئی دفعہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم مسلمانوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے ایمان لانے کا، اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر، مسلمانوں سے۔ وہ لوگ حیات آخرت کو مانتے ہیں، قرآن نے ایک ہی اس کے لیے معیار مقرر کی ہے، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طرح سے تم ایمان لائے ہو قرآن کی روح سے، جب تک وہ اس طرح سے ایمان نہیں لائیں گے ان کو صاحب ایمان نہیں سمجھا جائے گا۔ تو گویا خود ایمان کا بھی ایک معیار مقرر کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق جیسے جی چاہے ایمان لے آؤں، دوسرا کوئی اور اپنی مرضی کے مطابق، کوئی اہل مذہب اپنے مذہب کے عقیدے کے مطابق، دوسرا اپنے مطابق۔ اس نے کہا کہ اب آخری اتھارٹی آ گئی، اتھارٹی خدا کی طرف سے صرف ایک ہی اب باقی ہے، وہ قرآن ہے۔ جس طرح سے یہ کہتا ہے اس طرح سے اگر ایمان لایا جائے گا تو وہ ایمان کہلائے گا، ورنہ کسی کا زبانی دعویٰ کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں سے جب کہا گیا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کھڑے ہو کر یہ سوچو کہ وہ قرآن ایمان کہتا کس کو ہے؟ کیا ہمارا یہ زبانی دعویٰ جو 4 الفاظ ہم دہرا دیتے ہیں کہ ہمارا بھی ایمان ہے، کیا یہ اس کے مطابق ہے؟ وہ یہ کہتا ہے۔ دنیا کے اہل مذاہب آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں، یا یوں کہیے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی کو مانتے ہیں کہ پھر زندگی ہوتی ہے۔ کاہے کے لیے مانتے ہیں؟ فرق نظر آ جائے گا دو فکروں کے اندر کہ وہ کیوں ان سے تقاضا کرتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، جیسا قرآن کہتا ہے ویسے ایمان لاؤ۔ یہودی مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جنت میں صرف بنی اسرائیل کے لوگ جا سکیں گے، کوئی اور نہیں جا سکے گا۔ تو ان کا آخرت پر ایمان کے معنی ہیں بنی اسرائیل کا جنت میں جانا اور غیر بنی اسرائیل کا جہنم میں جھونک دیا جانا، یہ ہے ان کا مقصد۔ قرآن یک قلم اس کی نفی کرتا ہے کہ یہاں نسل کا سوال نہیں، قوم کا سوال نہیں ہے۔ تو گویا ان کا ایمان آخرت کے صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل جنت میں اور غیر بنی اسرائیل جہنم میں۔ نصارہ کا بھی ایمان ہے مرنے کے بعد کی زندگی، کاہے کے لیے کہ جو شخص حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب دیے جانے اور ان کے کفارہ پر ایمان رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس پہ ایمان نہیں رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ مانتے ہیں حیات آخرت کو اس کے لیے کہ وہاں عیسائی جو کفارے پر ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں جائیں اور غیر سارے جتنے بھی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں، وہ اس کے لیے ایمان رکھتے ہیں۔ آؤ غور کیجئے قرآن کیوں ان سے بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے قریبی ہندو دھرم والے، وہ ان کا تو پوچھئے ہی نہیں، دھرم سارا ہی توہم پرستی ہے۔ ان کے ہاں یہ تناسخ یا اواگاؤن یا جون کا مسئلہ ہے۔ وہ مانتے یہ ہیں کہ ہر مرنے والا انسان مرنے کے بعد پھر پلٹ کے اسی دنیا کے اندر آتا ہے، لیکن معلوم نہیں وہ کس شکل میں آتا ہے۔ وہ چوہے کی شکل میں، گدھے کی شکل میں، شیر کی شکل میں، انسانوں میں سے شودر کی شکل میں وہ دنیا میں پھر آتا ہے، اور یہ چکر جو ہے پھر وہ مر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ کوئی 32 کروڑ دفعہ ایک چکر کاٹنا پڑتا ہے ان کو۔ اسی طرح سے وہ آتا رہتا ہے اور یہاں سے جاتا رہتا ہے۔ آوا گاؤن یہی معنی ہیں اس کے، آتا ہے اور جاتا ہے۔ لیکن اس آنے والے کو
نہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میری زندگی کیا تھی اور میں کیا تھا، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جو اب یہ چوہے یا کتے کی شکل میں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کون سے میں نے جرائم کیے تھے جن کی پاداش میں یہ کیا گیا ہے، اس کا بھی علم نہیں ہوتا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا اپنی پچھلی زندگی کا، پچھلی زندگی کے اعمال کا، نہ اس کا کہ مجھے کیوں یہ شکل دے دی گئی۔ بس اتنی سی چیز یہ، وہ بھی یہ جو یہ حیوانات ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں کہ وہ سمجھ بھی لیں کہ ہمیں کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ انسانوں کے متعلق البتہ انہوں نے یہ کہا کہ شودروں کو، ویشوں کو، چھتریوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شودر کو اگر بدترین انسان پیدا کیا گیا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے اپنی پہلے جنم میں اس قسم کے برے کام کیے تھے، اس کی پاداش میں ان کو یہ کچھ منایا گیا ہے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پہلے جنم میں کیا تھے، ہم نے کیا کام ایسے کیے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ بس تمہیں یہ اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ تم نے کچھ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ صورت ہے، کچھ تک بھی بنتی ہے اس کی۔ قرآن ایمان بالآخرت کیا معنی دیتا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ زندگی مسلسل چلتی ہے اور انسان اس زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اور اس کے ان کاموں کا نتیجہ اس دنیا کے اندر ایسے مواقع نہیں آتے کہ وہ بھگتے رہ جاتے ہیں، وہ اس کا مواخذہ وہاں ہوگا، اور ایسے نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ علم ہی نہ ہو، اس کو خود معلوم ہوگا کہ میری پہلی زندگی کیا تھی، میں اس میں کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا، جس کے خلاف کیا تھا وہ بھی موجود ہوگا، اس کا بھی اسے علم ہوگا، وہ ماحول موجود ہوگا، وہ گواہ ہوں گے اس کے۔ اور جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس سے بڑا جہنم عزیزان من اور کیا ہوگا کہ مثلا میں آپ کے سامنے بڑا معتبر بنا بیٹھا ہوں، قرآن کا درس دیتا ہوں، ویسے بھی یہ عام ایک بناوٹ کے لحاظ سے ہی صحیح، منافقت کے لحاظ سے بڑا نیک بنا ہوا ہوں، متقی پرہیزگار بنا ہوا ہوں، اندر کی میری زندگی بالکل اس کے خلاف منافقت کی زندگی ہے۔ جس دوست سے کہتا ہوں کہ میں تو تمہارا ہمیشہ کے لیے بہی خواہ ہوں، دل میں کہتا ہوں کہ میرا بس چلے تو اس کو خنجر گھونپ دوں، یہ وہاں ہوں گے، اور یہ جو میرے دل میں ان کے متعلق خیالات گزر رہے ہوں گے وہ سامنے آئیں گے، ان کے سامنے میرا کیا حشر ہوگا آپ سوچئے تو صحیح، اس سے بڑا جہنم اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ایک ان میں سے کہے گا کہ وہ ساری زندگی تم نے ہمارے ساتھ اس منافقت میں بسر کی، بدترین دشمن ہمارے منہ کے اوپر ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردانہ دوستانہ تعلقات رکھنے والے، امانتیں خیانت کی ہوئی جن کا کسی کو علم نہیں ہے، وعدے جھٹلائے ہوئے جن کا کسی کو علم نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اطمینان سے کہ کسی کو علم تو ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، مکر نہیں سکے گا، خود اعتراف کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے دل میں اس کے خلاف یہی سوچا، میں نے یہی تدبیریں کی تھیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئی تھیں، وہ ساری تدبیریں خود اعتراف کرے گا، وہاں وہ موجود ہوں گے، یہ ہے وہ، اور اس کے بعد اس کے مطابق نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ ہے حیات آخرت۔ آپ کہیے کہ وہ فلسفیانہ طور پہ دلائل میں یسر آ جانا وہ تو کسی کام کی بات ہی نہیں۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ تصور نہیں ہے آخرت کا جو قرآن دیتا ہے، اور اسی لیے وہ دنیا کے ہر اہل مذہب اور غیر مذہب سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر اس طرح سے تم ایمان لاؤ اس بات پر مرنے کے بعد کی زندگی میں کہ جو باتیں میرے دل میں بھی گزری تھیں، نگاہ کی خیانتیں اور دل میں گزرنے والے خیالات تک بھی جنہیں میں نے ساری دنیا سے چھپا کے رکھا ہوا تھا اور میں معتبر بنا ہوا تھا ان کی نگاہوں میں، وہ سارے کے سارے سامنے آئیں گے، اور ہر ایک کے سامنے آئیں گے، وہ موجود ہوں گے جن کے ساتھ میں نے دنیا میں یہ کچھ کیا ہوا ہوگا، اور مجھے ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔
یہ ہے حیات آخرت۔ عزیزان من، کتنے ہیں ہم میں سے جن پر یہ ایمان ہے آخرت کے اوپر؟ تو وہ جو مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ جو دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، ہو ایمان لاؤ قرآن کے مطابق۔ وہ جو کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان ایمان والے، ان سے کہتا ہو ایمان لاؤ، یہ ایمان لاؤ۔ ہے ایمان اس قسم کا؟ یہ ایمان ہو تو یہ معاشرہ جنت بن جائے یہیں آپ کا عزیزان مان۔ اگر ہر شخص کو معلوم ہو کہ جو میں زبان سے کہتا ہوں وہ تو ایک طرف رہا کہ میرا دل اور زبان ہم آہنگ ہونے چاہیے، میں اس کے خلاف جو دل میں بھی خیال میرے گزر رہا ہے اس کا بھی مجھ سے مواخذہ ہوگا اور اس کے سامنے آ جائے گا کہ تمہارے خلاف میں نے یہ خیال دل میں قائم کیا تھا۔ یعنی یہی چیز کوئی چھوٹی بات نہیں عزیزان من۔ کسی کے منہ کے سامنے جھوٹا پڑ جانا، یہاں اس زندگی میں بھی آپ دیکھ لیجئے کس قدر ندامت ہوتی ہے اس کی، اور یہ چیز علم نشرہ سامنے آئے گی، کوئی مکر نہیں سکے گا، خود اعتراف کیا جائے گا۔ اعمال نامہ تمہاری گردن میں اس وقت لپٹا ہوا ہے، وہاں کھل جائے گا، تم سے کہا جائے گا کہ اس کو خود پڑھو، پڑھنے کے بعد کہا جائے گا کہ خود حساب کرو کہ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ ہے ایمان بالآخرت۔ تو اب یہ سمجھے کہ یہ لوگ، یعنی قرآن کریم نے اللہ اور آخرت وہ دو ستون گنائے ہیں حقیقت میں ایمان کے، اور بار بار تاکید کی ہے تمام دنیا کے انسانوں سے، خواہ وہ اہل مذہب ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، کہ ایمان بالآخرت جو ہے یہ ہے دین کا استحکام حقیقت میں۔ یہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، اسلامائزیشن، اسلامیانہ، اسلامی قوانین، اسلامی تعزیرات، یہ ساری چیزیں عزیزان من یہ کوئی نتیجہ نہیں برآمد کر سکتی تا وقت ہے کہ یہ ایمان بالآخرت نہ پہلے پیدا کیا جائے دلوں کے اندر، اور پھر تو ضرورت ہی نہیں رہتی نہ کسی ہتھکڑی والے کی اور نہ کسی پھانسی والے کی۔ وہ تو انسان خود اپنے اندر ایسا پھانسی محسوس کرتا ہے کہ پوچھو نہیں اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ بچی خیمے کے اندر رات کی تنہائیوں میں بھی ماں کے کہنے پہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتی تھی کہ نہیں اماں، خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور کہا تھا کہ خدا دیکھتا ہے۔ اس وقت اگر خلیفہ نہیں بھی دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں، خدا دیکھتا ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے صدر اول کے اندر صاحب ضرورت ہی پیش نہیں آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے مجسٹریٹ مقرر کر دیا، سال کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا کاہے کو مقرر کر دیا، سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا تو میں کاہے کو بیٹھا ہوا ہوں یہاں، آئے گا کیوں مقدمہ؟ ان کا ایمان تھا اس چیز کے اوپر عزیزان من، پھر ان عدالتوں میں مقدمے کاہے کے لیے جائیں گے؟ کون جرت کرے گا اس کے بعد؟ کوئی پاگل ہی ہوگا تو پھر کچھ ایسی صورت ہوگی۔ یہ ہے وہ انقلاب جو ذہنی اور قلبی قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اسلامی معاشرہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کیا کرتے ہیں؟ یہ افراد ہوتے ہیں، معاشرہ خود ہی ان کے قائم ہو جاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے خلاف دل میں بھی نہیں کچھ سوچے گا، اسلامی معاشرہ تو خود قائم ہو جائے گا اس کی بنا پر۔ جو شخص ہر ملنے والے سے کہتا ہے کہ السلام علیکم، میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں، اور زبان سے نہیں کہتا، صرف زبان سے نہیں کہتا، دل سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہر طرح کی سلامتی چاہتا ہوں، ہر ملنے والے سے، واقف ناواقف کسے باشد، اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس سے وہ یہ کہتا ہے، اور وہ بھی جواب میں کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، میں بھی تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں صاحب۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں ہر ملنے والا دوسرے ملنے والے سے، اور وہ اس سے یہ ایسی چیزیں جو زبانی نہیں کہہ رہا، دل کی گہرائیوں سے ایمان کے درجے پہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ اس کا مواخذہ مجھ سے ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ سوچئے تو صحیح، معاشرہ اسلامی بن جاتا ہے یا نہیں جسے آپ کہتے ہیں؟
وہ یہ ایمان پیدا کرتا ہے۔ ایمان قلب اور نگاہ میں ایک تبدیلی کا نام ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی، ہم بھی اس کے حالات میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے۔ جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیجئے، خود یہ تو خدا کے خلاف چیلنج ہے کہ قلب و نگاہ میں تبدیلی کیے بغیر ہم دیکھیے معاشرے میں کیسے تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما قوم، ارے تم تو ایک طرف خدا بھی نہیں کرتا، کہتا ہے ٹھیک ہے خدا نہیں کر سکتا، نہ کرے ہم کر کے بتا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بات چل رہی تھی حیات آخرت کی، قرآن سمجھا رہا تھا عرب کے بدوؤں کو، اتنا دقیق ادق مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ پلیٹو کے زمانے سے اس پہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے، قریب قریب ہر فلاسفر نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، مسئلہ ہی ایسا ہے یہ، اس وقت سے لے کے آج تک اس پہ گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اب بھی ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین کے اندر جو تاریک ترین خطہ تھا، وہاں کے بدوؤں کو سمجھایا جا رہا ہے، تو پہلی چیز تو یہ سمجھائی، بات کہنے کی یہ تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم آنکھوں سے دیکھو صرف اسی پہ ایمان لاؤ، علامات سے بھی ایمان لایا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہی کہ یہ اتنے عظیم الشان قرے جو ہیں، آفتاب کو تو دیکھو، تم اس کی روشنی کو دیکھتے ہو، تم اس کی حرارت کو دیکھتے ہو، تم اس کی رفتار کو دیکھتے ہو، طلوع و غروب کو دیکھتے ہو، اس کے راستے کو تو دیکھتے ہو، کیا وہ قوت بھی تمہیں نظر آتی ہے جو یہ سب کچھ کرا رہی ہے اس سورج سے؟ کیا بات ہے! وہ بدو تو ایک طرف، یہ تو آج کا جو ایٹامک انرجی کا سائنٹسٹ ہے وہ بھی اس قوت کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی جتنے علامات ہیں ان سے ہی وہ پہچان کے آگے چل رہا ہے، دیکھنے کی بات آج بھی نہیں ہے۔ کہا تم یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح ذرا کہ ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں وہ کیسے اٹھتے ہیں، کہا یہ تم اتنی سی بات تو بتاؤ ذرا۔ آپ اندازہ لگائیے 1400 سال پہلے کے بدو کو بھی دلیل دی گئی، آج کے ایٹامک انرجی کے سائنٹسٹ کو بھی دی گئی کہ دیکھنا ہی اگر تم کہتے ہو تو تم ذرا بتاؤ دیکھتے ہو اس انرجی کو؟ انرجی جو ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتی، محسوس ہی نہیں ہوتی۔ انرجی تو بڑی آگے کی چیز ہے عزیزان مان، یہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے جب تک کسی شے کے اندر یوں نہ ہو اس وقت تک آپ کو معلوم ہی ہوتا کہ کرنٹ ہے۔ کسی کنکریٹ محسوس شے کے اندر وہ کرنٹ آتی ہے تو پھر وہ محسوس ہوتی ہے، اس سے الگ ہٹ کے کرنٹ الگ اس سے محسوس نہیں ہوتی، دکھائی نہیں دیتی۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری یہ دعویٰ کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، ان چیزوں کو تو ذرا بتاؤ دیکھ کے ذرا۔ اگلی بات یہ تھی کہ واقعی زندگی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد جب ایک چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ زمین میں وہ گل سڑ جاتی ہے۔ اگلی بات اب آ گئی ہے ہم وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کیا بات ہے مبارکاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ۔ اور یہ اگلے 2-4 لفظ ہیں جن میں بات ہوئی، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ بات تو خروج کی ہو رہی تھی نا کہ وہ زندگی۔ کہا یہ دانہ بیج جسے کہتے ہو زمین میں دبا دیتے ہو تم، چاندی دنوں کے بعد دیکھو تو وہ گم ہو گیا ہوا ہوتا ہے، مٹی کھا گئی ہوتی ہے اس کو، وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ کہا اس میں سے پھر ایک نئی زندگی پھوٹتی ہے نا کونپل کی شکل میں۔ کیا ہے یہ چیز؟ اس دانے کے اندر ایک چیز رکھی گئی تھی جس میں دوبارہ زندہ ہونے کی، کونپل بننے کی، فصل بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ جس دانے میں وہ محفوظ رکھی گئی تھی وہ دانہ تو زمین کھا گئی، وہ شے جس میں یہ چیز محفوظ رکھی گئی تھی محفوظ،
دوبارہ اگنے کی، دوبارہ زندہ ہونے کی، دوبارہ وہی کچھ ماننے کی، وہ شے کومپل بن کے اوپر ابھری۔ خاص سوچ رہے ہو پھر کہ اس رائی کے برابر دانے سے اتنی بڑا کھجور کا درخت ہوگا ہے؟ کبھی ذہن میں بھی آتا ہے؟ اور اصل یہ ہے کہ یہ فطرت کا سارا نظام ہی، وہ دانہ، فطرت کا سارا نظام ہی، یہ جو حیات یا زندگی ہے اس کو مسلسل برقرار رکھنا ہے، مقصد اس کا یہ ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بیج ہم ذرا سا بویا، اس کے اندر سے ایک درخت ہوگا، اس کے اندر پھل لگے، پھل کے اندر یہ سارا کچھ، وہ پھل بڑا لذیذ ہمارے لیے کھانے کے لیے، رزق للعباد قرآن نے کہا ہے، ہمارے بندوں کے لیے وہ رزق ہوتا ہے، وہ بڑا شیریں، بڑا لذت دار، عجیب عجیب قسم کا۔ یہ سارا جتنا کچھ ہے یہ فطرت ہمیں فریب دیتی ہے، ہمیں آمادہ کرتی ہے ان کو اگانے کے لیے، ان کو پرورش کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں مزیدار سے پھل ملیں، وہ پھل کے اندر ایک بیج پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ اس بیج سے اس جیسا درخت پھر اگائے۔ اس کا پروگرام تو اتنا ہی ہے، اس نے یہ تسلسل جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے اگر ان درختوں میں یہ کچھ نہ ہو، ہمارے لیے یہ رزق نہ ہو، سامان زیست نہ ہو، لذت نہ ہو، خوشبو نہ ہو، پھلوں میں جو کچھ بھی ہے تنوع میں ہو، ہم کبھی بھی محنت نہ کریں اتنی ان درختوں کے بونے میں، پالنے میں، پرورش کرنے میں، یہ سب کچھ کرنے میں، ہم سب کچھ کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، اور فطرت ہمیں ڈوب کرتی چلی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے لگے رہو تم اس کے اندر، میرا مقصد صرف اس پھل کے اندر ایک بیج جو ہے ننھا سا، اسے پیدا کر رکھنا ہے، اس سے وہ پھر تسلسل قائم رہے گا حیات کا۔ اگر ان پھلوں کے اندر وہ بیج نہ ہو تو پھر سے وہی درخت پیدا نہیں ہوتا۔ اس بیج کو بھی میں نے جب عرض کیا ہے، ذرا ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، جو چیز اندر سے پھوٹتی ہے، یہی گیہوں یا یہ دالیں یا یہ دانے جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک بالکل رائی کے برابر، ایک ذرے کے برابر ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے جو پھوٹتی ہے اصل میں۔ خود پھل جو ہے وہ بھی اس کی حفاظت کا قلعہ ہوتا ہے۔ وہ جو دانہ ہوتا ہے جسے ہم بیج کہتے ہیں، یہ اوپر کے جسے مثلا چنا ہے، یہ جتنا کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی ایک قلعہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک ذرا سا رائی کے دانے کے برابر ذرا سی ہری سبز اور سفید سی ایک چیز ہوتی ہے، بس وہ ہے۔ بیج بو دیجئے، وہ چنا تک، وہ دانہ تک، وہ پھل، وہ بیج تک زمین کھا جاتی ہے۔ یہ جو کہا تھا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں کہ انسان کی کون سی چیز ہے جسے زمین کم کر دیتی ہے اور کون سی ہے جس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، ہم جانتے ہیں۔ دانے کو تو وہ چاٹ لیتی ہے، دانے کے اندر وہ شے جس میں اگنے کی صلاحیت ہے اسے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ اسی طرح سے محفوظ رہتی ہے اور پھر اسی طرح سے اگتی ہے، اگنے کے بعد پھر پہلے وہ کومپل بنتی ہے، پھر فصل بنتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، بڑے بڑے اونچے کھجوروں کے درخت، ان کے ساتھ اتنے اتنے بڑے خوشے لٹکے ہوئے۔ وہ کہتا ہے یہ کس چیز کی کار فرمائی ہے؟ وہ جو کھجور کی گٹھلی کے اندر وہ ذرا سا ایک دانہ سا تھا، کہنے لگے بس یوں کچھ سمجھ لو، یعنی سمجھایا جا رہا ہے نا۔ تو یہ چیزیں تو تم دیکھتے ہو نا کہ کس طرح سے ایک مردہ گٹھلی مردہ ہوتی ہے، اس کو میز پہ رکھ چھوڑیے، ساری عمر رکھ چھوڑیے، کچھ نہیں ہوتا اس میں، گٹھلی سے نہیں ہوتا۔ اس کو تو اس کے مساعد ماحول جب دیا جاتا ہے، وہ مٹی، وہ پانی، وہ حرارت، وہ روشنی، تو یہ گٹھلی تو وہ زمین کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، پھر زمین کھا جاتی ہے اس کو جیسے کہا جائے گا، اور وہ شے جس میں آگے اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ اگتی ہے۔
یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان مثالوں سے 1400 سال پہلے کے بدو کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس جسم انسانی میں جو تمہیں بالکل طبی پیکر نظر آتا ہے، جو واقعی جس وقت تم دفن کرتے ہو تو کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہو کہ وہ زمین میں وہ زمین کھا جاتی ہے اس کو، اس کے اندر ایک شے ہے، جس طرح سے دانے کے اندر ایک چیز تمہیں نظر آتی ہے نا کہ وہ پھر سے بہت طویل القامت کھجور کا درخت بنتا ہے اور فصلیں بنتی ہیں اور پھل بنتے ہیں، رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ زمین مردہ کو پھر اس سے تم دیکھتے ہو کیسے زندگی ملتی ہے۔ اس زمین کے اندر اگر یہ کچھ نہ کیا جائے اس انداز کا تو وہ زمین بھی مردہ ہوتی ہے، اس میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ لہلہاتی زندگی مسکراتی ہوئی کیسے اوپر ابھرتی ہے۔ عزیزان ایمان، قرآن کا اعجاز۔ یہ ساری مثالیں دینے کے بعد کہا یہ کہ یہ ایک زمین مردہ کو ہم زندہ اس طرح سے کرتے ہیں، دیکھتے ہو نا، کہا کذالک الخروج، ارے بابا اسی طرح سے انسان زندہ ہو جائے گا۔ یہ کذالک کا آپ غور کیجئے، کیا بات ہے، کیا انداز ہے قرآن کا۔ پہلی مثالوں کے بعد یہی کہا کہ دیکھو زمین مردہ کو کیسے حیات تازہ ملتی ہے، دیکھتے ہو نا، ایسی چیز جسے وہ دیکھتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، کہنے کہ ٹھیک ہے نا، مطمئن ہونا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا کذالک الخروج، کذالک الخروج، لا رہا، یہ صرف خدا کا کلام ہو سکتا ہے عزیزان من۔ آفاقہ گردیدام مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری۔ بہت کچھ پڑھا عزیزان من، ساری عمر گزر گئی اس کے اندر، افلاطون سے لے کے آج کے آئنسٹائن تک چھوڑا کسی کو نہیں۔ میں عقیدے کی بنا پہ نہیں کہتا، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یقیناً یہ چیز جو ہے یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ آپ بھی ذرا تھوڑی سی عربی پڑھ لیجئے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ کوئی مشکل زبان نہیں ہے، اس کی بڑی آسان زبان ہے اس کی، اور پھر آپ کو بھی لذت ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے آ رہا ہے احیانا بہی بلدتن میتا، نا یہاں تک زمین محسوس ہی مثال ہی چلی آ رہی ہے۔ کذالک الخروج، یہی بات پوچھتے تھے نا تم۔ کہا کہ اتنی بین چیز، لیکن انسان کی مفاد پرستیاں وہ اس طرف اسے آنے نہیں دیتی کہ وہ چیز جو دل میں بھی خیانت کا خیال گزرے گا اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اور وہ پھر سامنے ہوگا جس کے خلاف میں نے یہ خیانت کا خیال کیا تھا۔ کہا یہ بات ادھر نہیں آنے دیتی، تمہاری بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسول آئے، ان کی قوموں نے انکار کیا، تکذیب کی ان کی۔ کذبت قبلہم قوم نوح و صحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و صحاب الایکۃ و قوم تبع کل کذب الرسل۔ یہ تمام اقوام سابقہ اسی مسئلے کے اوپر انہوں نے تکذیب کی تھی۔ بات یہ تھی جو کہنے کی تھی کہ تمہارے ہر عمل کا نتیجہ آئے گا، تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ انسان اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا، خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے، یوں کہہ لیجئے، جی نہیں چاہتا ماننے کے لیے کہ پکڑا جاؤں گا۔ کہا یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، تمام رسولوں کے ساتھ ہوا، اور پھر اس دنیا کے اندر بھی جو ان کا عشر ہوا، یہ جو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹیں ہیں، ان پہ جا کے پڑھو ان کی داستانیں، کیا کہہ رہی ہیں تمہیں۔ بڑی بڑی قوت اور شوکت کی مالک قومیں تھیں۔ آج دیکھو تو صحیح کہ ان کی داستانیں باقی رہ گئیں، احادیث ان کے، کہانیاں ان کی باقی رہ گئی، کچھ باقی نہیں رہا ان کا، اس لیے کہ غلط نظام تھا، اور غلط نظام بنیاد یہ تھی کہ یہ جو آخرت کا تصور قرآن دے رہا ہے اس پہ ایمان نہیں تھا صاحب۔ اب یہ جو تم کہتے ہو کہ خدا
یہ ان مردہ کو پھر زندہ کر دے گا، دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اگلی ایک اور دلیل اس کے لیے آ رہی ہے، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ تورات میں یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا تو 6 دن تو وہ پیدا کرتا رہا اس میں، اور چھٹے دن کے بعد وہ تھک گیا تو 7ویں دن وہ سو گیا آرام کرنے کے لیے، تھک گیا تھا۔ یہ سبت کا دن جو ان کے ہاں ہوتا ہے نا، 7th سیٹرڈے، یہ ہے نا جو ہولی ڈے کا دن ہے، اس کو ہولی ڈے کہتے اس لیے ہے، مقدس دن ہوتا ہے ان کے ہاں، کہ خدا بھی آرام کر رہا تھا، تم بھی آرام کرو۔ یہودیوں نے اپنے ہاں ہفتے کو یہ رکھا، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تو کھٹ پھٹ پہلے دن سے چلی آ رہی ہے۔ یہ تو ان کی سیاست ہے نا، جو امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، ورنہ یہودی اور عیسائی تو ایک دوسرے کو پوچھو نہیں کیسے بات، اٹ کتے دا ویر جنہوں کہنے، ساری تاریخ ان کی ایسی تھی صاحب۔ جو کچھ بھی یہودی کرتے تھے عیسائی ان کے خلاف کرتے تھے، وہ ختنہ کرتے تھے، انہوں نے کہا ہم ختنہ نہیں کریں گے، وہ خنزیر کو حرام سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے ہم حلال سمجھیں گے، یعنی محض ان کے خلاف۔ وہ سیٹرڈے کو سبت مناتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سنڈے کو سبت منائیں گے۔ ٹھیک، تصور یہ تھا کہ 6 دن کی تخلیق کے بعد خدا تھک گیا اور پھر وہ آرام کر کہہ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ خدا اس خلق اول کے بعد پھر تھک گیا ہے، جو پھر وہ اس جیسی خلق پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا بات، پھر وہی بات قرآن کا اعجاز، پہلے کہا ہے خلق الاول، کوئی بھی لکھتا تو اس کے بعد جو دوسری تھی نا خلق ثانیہ اس کو کہتا، دوسری سیکنڈ کریشن جسے کہتے ہیں، دا فرسٹ کریشن دین سیکنڈ، یہی کہا تھا، اس کو یہ دوسری یا سیکنڈ نہیں کہا، خلق جدید کہا ہے، یہ اسی قسم کی دوسری تخلیق نہیں بلکہ ایک اور ہی قسم کی تخلیق پیدا کر دینا۔ کیا بات ہے، اس تخلیق کو بھی پہلی تخلیق سے بالکل الگ، متفرق اور مختص کرنا، اسے خلق جدید کہنا، بالکل نئی کریشن۔ اور واقعی اس کے مرنے کے بعد کی اس تخلیق کا تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، لیکن بہرحال موجودہ جو کچھ یہ محسوس شے ہے، اس سے تو وہ ایک خلق جدید ہی ہے نا۔ وہ تو یہ خلق جدید کہا ہے، وہ خلق جدید ہوگی۔ کہا کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے تھے؟ جو تم کہتے ہو کہ وہ ایک خلق جدید جو ہے ہمارے لیے ہم نہیں کر سکتے ہو، تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں خدا میں اتنی طاقت باقی رہ گئی ہے یا نہیں کہ اٹھ کے اتنا کام کر سکے۔ کہا یہ سوچ رہے ہو تم، خدا کے متعلق بھی تم نے بہت غلط اندازہ لگایا ہے۔ وہ تھکتا نہیں ہے، ایو قیوم، سنتم ولا نوم بھی نہیں ہے، نیند تو ایک طرف، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، زندہ ہے اور ہر ایک کو زندگی بخشتا، قیوم ہے بغیر سہارے کے، ہر ایک کو قیام ہونے کا سہارا دینے والا ہے۔ کہتا انسان، بات یہی ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خیال تک بھی مواخذہ ہوگا، مشکل کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ کوئی مشینری بگڑ جائے تو وہ مکینک جس نے اس کا بعد میں کچھ علم حاصل کیا ہوگا، وہ ادھر ادھر کچھ ٹو کر اس کو تجسس کر کے اندازہ کر کے کچھ دیکھے گا کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو۔ جس ماسٹر نے اس مشینری کو بنایا ہے، اس کے سامنے اگر اس میں کوئی اس قسم کی چیز پیدا ہو تو وہ فوراً کہے گا کہ فلاں جگہ نقص ہو گیا، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو بنایا ہے اسے۔ بظاہر کیسی پیش پا افتادہ سی مثال ہے۔ کہا یہ سوچو، جس خدا نے انسان کو بنایا ہے وہی واقف نہیں ہے اس سے۔ کیا بات ہے،
کوئی تردید نہیں کر سکتا جی اس دلیل کی کہ جو کریٹر ہے کسی چیز کا وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ دلیل ہی یہ ہوگی کہ اور تو کوئی ہو سکتا ہے کہ نہ جانتا ہو کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے، کریٹر تو فوراً سینس کر لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہوئی ہے۔ کہا ہم تو کریٹر، ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ہم نہیں جانتے، ہم تو اس کے دل میں گزرنے والے وساوس اور خیالات اس سے بھی واقف ہیں، ہمیں تو ان کا بھی علم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور پھر یہ کریٹر کہیں دور نہیں گیا ہوا کہ موٹر کے اندر نقص تو واقع ہو کہیں گجراں والے کے قریب اور کریٹر بیٹھا ہو کراچی میں، تو وہاں سے بلائیے اس کو، پتہ نہیں کتنا وقت لگے، کہنے لگے وہ ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اور مسئلہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حبل ورید سے بھی قریب ہونا انسان زندگی کی شاہراہ جو ہے اس کے قریب کہا ہے۔ یہ وہی زندگی عطا کرنے والا ہے نا، زندگی تو وہ ہے ہی خود۔ بہرحال آگے بڑھ جانا چاہیے ہمیں، ہم اس کی شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہیں، دیکھتے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انتظام ایسا ہم نے کر رکھا ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، سچ مچ یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں کچھ اس طرح سے شارٹ ہینڈ رائٹنگ بٹھا رکھے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں پھر جا کے ٹک ٹک کرتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اس کے دائیں بائیں نگہبان، پاسدار، نوٹس لینے والے، لکھنے والے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی بات گزرے اور ہم نوٹ کریں، اس انتظار میں ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے اس کی بھی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا، اس کے پاس جو نگہبان بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتا ہے، اور یہ ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے۔ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ باہر کے کسی کاغذ پہ نہیں ہوتا ہے، یہ جو تلف بھی ہو سکتا ہے، گم بھی ہو سکتا ہے، پھٹ بھی سکتا ہے، خود اس کے نفس کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ وہ ہے ریکارڈ روم اس کا، اور وہ آتا ہے ہمارے پاس۔ فرادہ کہا قرآن میں، وہ آتا ہے، تنہا آتا ہے، اور وہ پورے کا پورا یوں سمجھیے کہ وہ ہوتا ہی اس کے اعمال کا، اس کے خیالات کا ایک ریکارڈ روم، ایک مجموعہ، ایک محفوظ شے۔ اسی کا نام ہی ہے انسانی ذات یا انسانی نفس، جو مرنے سے مرتی نہیں ہے، خدا کے ہاں جاتی ہے، اور وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے نا، جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، کوئی لفظ بولتا ہے تو ریکارڈ، وہ نوٹ لینے والا نوٹ لے لیتا ہے، شارٹ ہینڈ والا لکھ لیتا ہے، پھر وہ ریکارڈ میں جاتا ہے، پھر محفوظ کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ سارے انتظامات ہمارے موجود ہیں، اور دوسری جگہ کہا کہ یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ خود تمہارے اپنے ذات کے اندر محفوظ رکھا ہوتا ہے، اور وہ آتی ہے ہمارے پاس۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ بہرحال وہ موت کی بے ہوشی بالحق، قرآن کریم میں حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک تصور محسوس شکل میں جب سامنے آ جاتا ہے تو اسے حق کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے معنی یہ ہیں، کبھی اس پہ غور کیجئے تو پتہ چلے کہ جب دین الحق کہا ہے قرآن نے تو پھر وہ دین کس شکل میں حق بنتا ہے۔ جب وہ محسوس شکل میں ایک معاشرہ کے انداز اور نظام کی شکل میں سامنے آتا ہے، پھر وہ دین حق ہوتا ہے۔ قرآن کسی نظری چیز کو یا ذہنی چیز کو یا عقیدے کی چیز کو حق یا حقیقت نہیں کہتا۔ حقیقت کا لفظ تو ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے اسی کے لیے،
جب وہ چیز محسوس شکل میں سامنے بن کے آ جائے تو الحق بولا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ چیز تو الحق ہے نا، تمہارے سامنے آتی ہے نا موت کی ہچکیاں. ذالک ما کنت منہ تحید، حالانکہ تو اس موت سے بچنے کے لیے ساری عمر کوشش کرتا رہا. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو تمہارے سامنے گزرتا ہے نا، تمہاری نظروں کے سامنے، کہ یہ کیا کچھ اس کے لیے ہوتا ہے، کیا کچھ تم اسے بچانے کے لیے کرتے ہو. تو یہ تو نہیں ہوتا. اور اس کے بعد میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق قرآن نے جن تفاصیل کو بیان کیا ہے وہ اس کے آخری پاروں میں پوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور میں ملتوی کیے جاتا ہوں اس کو جہاں جہاں یہ چیزیں ضمناً آ رہی ہیں کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو چونکہ موضوع ہی یہ ہوگا اس کا، اس لیے اس وقت ہم اس کی تشریح میں جائیں گے. اس سے پہلے پیس میل طریقے کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بات وہ ایسی ہے جو عام ہماری زندگی سے بالکل ایک مختلف طور طریقے کے اوپر، اور ساری چیز مثالوں کے ذریعے سے قرآن نے بیان کی ہوئی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، کہتا یہ موت کی ہچکیوں تک تو تم نے دیکھ لیا، اس کے بعد مر گئے اور تم نے سمجھا معاملہ ختم ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. اب یہی جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت میں پھر یہ عرض کروں گا نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا. وہ ذہن میں وہ ہے نا ہمارے ہاں سور، یہ سرنائی یا یہ جو توتی جنوں کہندے نے ساڈے وجاؤندے ہے نا، اس طرح سے، یا بگل سمجھ لیجئے آج کے اصطلاح میں. یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بگل پھونکا جائے گا تو اس وقت پھر یہ مردے سارے اٹھیں گے، یہ سب کچھ. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ میں اس وقت عرض کروں گا. اس وقت تو اتنا ہی عرض کر دوں کہ یہ سور جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ بگل کو بھی کہتے ہیں، اس میں سے آواز نکلتی ہے. یہ لفظ صورت کی بھی جمع ہے، سور جس کو ہم کہتے ہیں، پیکر جن کو ہم، فارم جن کو کہتے ہیں. میرا خیال ہے صاحبان علم اس بات کو سمجھیں گے. جب تک فارم شکل نہیں کوئی اختیار کر لیتی، فارم، اس وقت تک وہ ایگزسٹنس میں نہیں آتی. وجود میں وہ شے وہی آتی ہے جو ایک فارم اختیار کرتی ہے. یہ بڑا مسلمہ ہے بنیادی. یہ سور جو ہے، سور جسے ہم نے کہا ہے، یہ فارمز ہیں، پیکر ہیں. نفخہ کے معنی ہوتا ہے اس میں توانائی بھر دینا. کہا موت تک تو تم جانتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ مردہ ہوتا ہے. ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم پھر ان پیکروں میں اثر نو توانائی بھر دیں. کیا بات ہے، اس انداز میں بات کر جاتا ہے قرآن. ذالک یوم الوعید، اور وہ ہے وہ دن جس کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں. مرنے تک کو تو تم جانتے ہو، وہ نہیں تم جانتے ہو کہ پھر ان پیکروں میں توانائی کیسے بھری جائے گی. وہ ہے یوم وعید جو ہوگا. اور پھر اس کے بعد قرآن کا انداز سمجھانے کا یہ ہے، وہ ایسے سمجھاتا ہے جیسے ایک عدالت ہو، وہاں جج بیٹھا ہوا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بارگاہ عدالت میں جیسے ایک میز کرسی ہوتی ہے، جج ہوتا ہے بیٹھا ہوا، ملزم لائے جاتے ہیں، ساتھ اس کے ایک سپاہی ہوتا ہے، اس نے ہتھکڑی میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، پیچھے ایک نگران ہوتا ہے، 2-4 اس کے ساتھ گواہ ہوتے ہیں. سمجھانے کے لیے قرآن یہ نقشہ پیش کرتا ہے، بتانے کے لیے کہ ہم دھاندلی نہیں کرتے کہ کوئی آیا سامنے اور جس کو جی چاہا ہم نے کہا بھیج دو جنت میں کہا اس کو جنت میں بھیج دو. یعنی میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں عدل کا پورا طریقہ برتا جاتا ہے، یہ باتیں کہی گئی ہیں. ورنہ بات تو اس نے یہ کہی ہے کہ تم خود اس کا اقرار کرو گے کہ ہاں صاحب میں نے یہ جرم کیا ہے، تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں رہتی نہ کسی شاہد کی نہ گواہ کی. لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ہم جس کو جی چاہے کہہ دیں کہ بھیج دو جہنم کے اندر اور بھیج دو ان کو جنت کے اندر. یہ نہیں ہے. عدالتی کارروائی جیسی تمہارے ہاں ہوتی ہے نا، ساری پوری ہوگی، چھان پھٹک ہوگی، تمہارے گواہ ہوں گے، تم سے بیان لیا جائے گا. یعنی یہ سمجھانا ہے، یاد رکھیے.
وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ایک ایک فرد آئے گا عدالت میں ہمارے، اس کے ساتھ ایک تو اس کو چلانے والا ہوگا، ہتھکڑی پہنا کے آگے آگے وہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ پیچھے ایک نگران ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائے یہ ہاں 2 منٹ باقی ہیں، 2 ہی منٹ میں 2 ہی باتیں میں کر لوں۔ کیا بات وہاں ہوگی عزیزان من، بڑے غور سے سننے کی بات۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، بات کچھ نہیں تھی، جو کچھ تم کر رہے تھے یہ کہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، نتائج بھگتنے پڑے گے، سزا ملے گی، یہ بات تو تھی، لیکن تم اپنے آپ کو اس سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے، اس بات کو اپنی یاد میں نہیں لینا چاہتے تھے کہ یہ بڑی تلخ چیز تھی تمہارے ہاں کی، تم بے خبر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے تھے۔ آج ہم نے صرف اتنا کیا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ معاف رکھنا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے کچھ نہیں کیا آج، وہ جو تم نے خود اپنی آنکھوں پہ غفلت کے پردے ڈال رکھے تھے تاکہ تمہیں نظر نہ آئے کہ اس کے نتائج کیا ہیں، بس وہ صرف پردے اٹھا دیے۔ عزیزان من، کوئی سائیکالوجسٹ اس کی داد دے گا کہ تحت الشعور میں انکانشیس مائنڈ کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو وہ باہر لانے کے لیے جتنی تگ و دو کرتا ہے، ان کے ہاں ڈسکور، وہ بات جس کو کہتے ہیں لفظی، ان کے ہاں یہی ہے، یہ ڈسکور، وہ کورڈ ہوتی ہے اور وہ کور اٹھا دیا جاتا ہے اس سے، اور وہ یہ سائیکیٹرسٹ وہ کہلاتے ہیں جو اس طرح علاج کرتے ہیں، وہ کرتا اتنا ہی ہے، وہ ڈھونڈتا یہ ہے کہ وہ پردہ کون سا ہے جو اس نے ڈال رکھا ہے، اور وہ بات ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ ساری تحقیق تفتیش تجسس اس کی ہوتی ہے پردہ معلوم کرنے میں، اور وہ کہتے ہیں جب معلوم ہو جاتا ہے تو وی اونلی ڈسکور اٹ، ہم اس پردے کو اٹھا دیتے ہیں، حقیقت سامنے آ جاتی ہے، علاج ہو جاتا ہے۔ کشفنا عنک غطاءک، ہم صرف اس وقت اس پردے کو اٹھا دیں گے جو تم نے خود اپنی آنکھوں پہ ڈال دیا تھا، اور نگاہوں کی بات یہ نہیں ہوگی کہ صرف سامنے پڑی ہوئی پیش پا افتادہ چیز ہی نظر آئے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر تیری آنکھ اس وقت ایسی ہوگی کہ بڑی سے بڑی موٹی سے موٹی دیوار لوہے کی بھی بنی ہوئی ہوگی، اس کو بھی چیر کے دوسری طرف کی چیز کو دیکھ لے گی، نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی، پردہ اٹھا دیں گے، نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی، ہر چیز کو تم خود دیکھو گے، دیکھنے کے بعد تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات تو آگے بھی چلتی ہے، یہی وقت ہو گیا، سیٹ صاحب تھوڑی سی گنجائش دیتے ہیں مجھے، کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، ویسے قرین کا لفظ تو قرآن میں ساتھی کے لیے بھی آیا ہے، وہ جو یہاں بہکانے والے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پہ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں، یہ بھی چیز آئی ہے، انہی کو وہ شیاطین بھی کہتا ہے، ان سے بڑا شیطان اور کون ہوتا ہے، سمجھے، بہکانے والے یہی، لیکن یہاں جو بھی پاس بیٹھا ہوا ہو، ساتھ ہو، اس کے لیے قرین کا لفظ آتا ہے۔ کہا یہ سارا کچھ تو یہ کچھ اس کو یوں دکھا دیا جائے گا، اور وہ جو اس کے ساتھ ہوگا وہی اس کا نفس جو ریکارڈ ہے اس کا، وہ یہ کہے گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے، اس سے کہے گا کہ یہ کچھ نیا نہیں ہے، یہ سارا ہی میرے پاس تیار رکھا ہے تمہارے خلاف۔ کیا ہوا؟ اور اس کے بعد پھر یہ عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ القی فی جہنم کل کفار عنید، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دیدہ دانستہ انکار کیا حقائق سے، سرکشی برتی اس سے، اور پھر دشمنی تک اس سے، اناد تک اتر آئے اس کے خلاف، یہ کیفیت ان کی تھی۔
اب اس کے سوا کہ یہ اپنے ان اعمال کا خمیازہ بھگتیں، اس کی سزا بھگتیں، اور ہو کیا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ میں عرض کروں گا کہ جہنم کے کیا معنی ہیں، اور قرآن نے جو اس کے لیے جہیم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ کیوں استعمال کیا ہے، اور پھر وہ سب سے بڑی کون سی چیز تھی کہ جس سے جہنم اس کے اوپر وارد ہو گئی؟ عزیزان من، ایک ہی منٹ کے اندر میں عرض کر دوں گا، مناع للخیر، دولت کو سمیٹ کے اپنے ہی لیے رکھتے تھے اور روک کے رکھتے تھے ان کی طرف سے جن کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہیں جن کو کہا جائے گا کہ بھیج دو جہنم کے اندر، اور تفصیل آئندہ صحیح عزیزان من۔ سب سے بڑا جرم قرآن نے یہ قرار دیا، یمنعون الماعون، وہ رزق کے جسے بہتے پانی کی طرح ہر غریب کے گھر کے آگے سے گزرنا چاہیے، آوازیں دیتا ہوا کہ آؤ پیاسو بھر لو اپنے اپنے ڈول، یہ اپنے اپنی جگہ اس کو روک رکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس سے پینے نہ پائے۔ کہا کہ اس سے بڑا جہنم کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے صاحب؟ یہ ہے عزیزان من، وہ کیوں سنیں گے وہ یہ چیزیں قرآن کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ قاف کی آیت 25 تک ہم آج آ گئے، 26 میں آئندہ دیکھ۔ اللہ اکبر۔ وقت، یہ وقت جو ہے جی پہلے ہم کرتے تھے 8 بجے، لیکن 1.5 گھنٹہ ہوتا تھا تو وہ وقت 9:30 بجے تک جاتا تھا۔ پھر اب جو ہم 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے نا تو وہ 9:30 بجے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو آنے والے احباب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہی وقت ہے، صبح 8 بجے آنا دشوار ہوگا، یہ 9:30 بجے جانے میں کچھ اتنی گرمی ابھی نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہم نے بدلا، ورنہ مجھے تو کوئی دقت نہیں، مجھے تو اندر سے اٹھ کے آ جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں آنے والے دور سے کہ 8 بجے آنا دشوار ہمارے لیے ہوگا، اور جانے میں وقت چونکہ 9:30 بجے ہیں اس لیے زیادہ گرمی وہ کہتے ہیں ابھی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے عرض کیا جنہوں نے کہا ہے ہم سے، وہ ان کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب آنے میں ہمیں دقت ہوگی۔ جی ہماری نہیں، میں نے تو ان کی بات کہی ہے، میرے لیے تو کوئی دشواری نہیں ہے، میرے بزرگ، مجھے تو اس کمرے سے نکل کے یہاں آ جانا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اسی انتظار میں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی۔